السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 26 سے ہم سٹارٹ کریں گے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. ہاں اللہ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثالیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار ہے. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے. اچھا الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں، اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے اور ٹورڈز دی اینڈ آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے، یعنی مکے کے پورے 13 سال گزارنے کے بعد مدینے میں نازل ہوئی. تو مکے کی بہت ساری صورتوں کے اندر آلریڈی ذکر آ چکا تھا مچھر کا اور مکھی کا بھی اور مکڑی کا بھی اور کیڑی کا بھی، اور ان سب چیزوں کے ذکر آ چکے تھے. تو جو اعتراض کرنے والے تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کیسا خالق ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے رہا ہے. اور ان کو تو لگتا تھا نا کہ اگر، یعنی انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی جتنا بڑا ہے جتنا عظیم ہے وہ اتنی عظیم کتاب لکھے گا تو اس میں بڑی بڑی چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے، یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ کا ذکر کریں یا K2 کا ذکر کریں یا بڑے بڑے دریاؤں کا، سمندروں کا، پہاڑوں کا ذکر کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ خالق ہیں ہر چیز کے، اور اللہ کے نزدیک آپ سوچیں کہ انسان کی بھی اتنی اہمیت ہے. چلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کی کتنی اہمیت ہے اور جنوں کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا جو پورا نظام بنایا ہے ہر چیز کی اہمیت. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. اور بنی اسرائیلی روایتوں میں ایک بڑے مزے کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور بنی اسرائیلی روایات کے بارے میں ایک بات جو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیلی روایات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ہمارے دین سے میچ کرتی ہیں تو ان کو لے لو، نہیں میچ کرتی تو ان کو چھوڑ دو. ہماری حکمت یعنی ہم اسے سیکھنے کے لیے لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیلی روایتیں that is the things that have been mentioned in Bible and Torah. So if they are according to Quran and our teachings, alhamdulillah, so we know that Quran is the continuation of these two books. لیکن اگر وہ ہمارے دین سے میچ نہیں کرتی اور ان کے اگینسٹ ہیں تو پھر we should not take it because we know کہ اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے. They have changed many things in them. So بنی اسرائیلی روایتوں میں ایک قصہ ہے بڑا مزے کا اسی کی بات کے بارے میں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے چھپکلی کو کیوں بنایا، اس کا کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کمال ہے، کل چھپکلی بھی مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ انسان کو کیوں بنایا، اس کا کیا فائدہ ہے. یعنی ہر چیز اپنے آپ کو سمجھے گی کہ بھائی میں بڑی چیز ہوں، میں آئی ایم ورتھ اٹ، تو ہر چیز کا فائدہ ہے. تو یہ اعتراض کرنا کہ جی مچھر اور مکڑی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی جہاں جس حساب سے بنایا اس کی بہت ویلیو ہے، اور یہ بنانے والے کا کمال ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کا جہاں ذکر کر رہے ہیں نا، دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ، کہ جس چیز کا جہاں ذکر کر رہے ہیں وہ اتنا پروفاؤنڈ اور پریسائز ہے کہ اس سے وہی سبق نکلتا ہے جو نکالنا چاہیے. مثلا مکڑی کی مثال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں دی ہے، اور اتنی خوبصورت مثال ہے، وہ کیا ہے کہ شرک جو ہے وہ مکڑی کے گھر جیسا ہے. وہ ذرا سی آندھی، ذرا سی ہوا، ذرا سا ہاتھ لگے تو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ واقعی شرک کا گھر ہے، اور اتنی خوبصورت مثال ہے. اسی طرح جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی ہے قرآن میں، وہ یہ مثال دی ہے کہ یہ جو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مکھی اتنی حقیر چیز ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید چیلنج کیا ہے کہ مکھی بنا تو کیا سکتے ہیں، مکھی ان سے کچھ لے کر چلی جائے تو وہ واپس بھی نہیں لا سکتے. الحمدللہ ہمیں تو بیک ہوم کا اندازہ ہے کہ جب مکھیاں ہر طرف بنا رہی ہوتی ہیں اس وقت جو حال ہوتا ہے، اور وہ انسان اتنا تنگ آیا ہوتا ہے، اور مکھی ماری نہیں جاتی اور پکڑی بھی نہیں جاتی، اور یعنی ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ اس کا ایک الگ کائنات ہے، الگ دنیا ہے. تو یہ اعتراض کرنا کہ مچھر کو کیوں بنایا یا مچھر کا ذکر کیوں کہا، دیٹ واز ابسرڈ، بالکل ایک ریڈیکولس تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ نہیں شرماتا. اللہ کو کیا ہے، یہ تو انسان ہے نا، کہ کسی نے کہا کہ جی آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، آپ بڑے عجیب لگ رہے ہیں، تو انسان جو ہے فوراً اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کل کائنات کا مالک و خالق ہے وہ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے. اور اس کے اندر ایک جو بڑا زبردست کیچ ہے جو سبحان اللہ 1400 سال سے لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن ان کا ایمان اس طرح تھا. لیکن اب سائنس، جیسے ہم الحمدللہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سائنس ہمارے دین کو پروو کر رہی ہے. The religion of Islam has been proven by science now and it's amazing.
وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نہیں مثال دیتا مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز جو اس کے اوپر ہے، کیونکہ جو ورڈ یوز ہوا نا وہ ہے فما فوقہا مثلا، مثال دیتا اللہ تعالیٰ ایگزامپل دیتا ہے ما بعودۃ، مچھر کی، فما فوقہا، کہ اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی نہیں گھبراتا کہ اس کے بھی اوپر جو مثال ہے، یعنی ہم آج تک یہ سمجھتے رہے 1400 سال تک مسلمان کہ جو اس سے بھی چھوٹی مثال ہے اس کو دینے سے نہیں گھبراتا، جبکہ سائنس نے اب یہ پروف کیا ہے کہ مچھر جو خود اتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کی باڈی پر ایک پیراسائٹ رہتا ہے، اس کی باڈی پر خود ایک پیراسائٹ رہتا ہے جو مچھر کا خون چوستا ہے. اور مچھر تو چلے آپ سمجھیں کہ وہ کچھ پیریڈز میں آ کے انسانوں کا خون چوستا ہے نا، کہ یعنی رات کو آ کے یا کسی دن آ کے، یا ہر وقت تو نہیں وہ چوستا، لیکن وہ پیراسائٹ جو ہے وہ اس مچھر کا خون چوستا رہتا ہے ہر وقت. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کو مچھر کاٹے تو اس بیچارے پہ ترس کھائیں اور کاٹ لینے اس کو چوسنے، اس کا بھی کوئی خون چوس رہا ہے. تو دیٹ از سم تھنگ یعنی ویری امیزنگ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اور اب سائنس، پہلے آج تک کسی کو یہ پتہ نہیں تھا، اب سائنس نے بتایا کہ مچھر کے اوپر بھی کوئی چیز ہے، فما فوقہا، which is amazing. سبحان اللہ. تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہی مثالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھاتے ہیں، اور وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں کہ ایسی مثالوں سے کیا فائدہ. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے، ایک ہی طریقے سے اب بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے. اور گمراہی میں وہ انہی کو، اب جو لوگ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، تو گمراہی صرف ان کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ، گمراہ ان کو کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ لیڈ them astray only those people جو فاسق ہیں. فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں. the boundaries that Allah subhanahu wa ta'ala has put and recommended for us، جو ان کو توڑتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں. آگے فاسق کون ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ہمیں ڈیٹیل بتا رہے ہیں. نمبر 1 الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوط باندھنے کے بعد. the promise that they have made، the promises that they have made with Allah subhanahu wa ta'ala and with people as well, they break those promises. وہ promises کو وہ توڑتے ہیں، ان عہدوں کو توڑتے ہیں. اور وہ پرومسز کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں ہم سے ایک پرومس لیا تھا، ہم سے ایک عہد لیا تھا. وہ کیا تھا؟ عہد الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ہم نے کہا تھا قالوا they all said بلا شاہدنا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. اب دنیا میں آ کے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، جو کانشیسنس اس کو پکارتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے والدین اور اس کے حالات جو ہیں وہ اسے نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو جب انسان اس عہد کو بھول جاتا ہے تو وہ اس آیت کے اندر آتا ہے. نمبر 2 کلمہ ایک عہد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دس از اے پیکٹ، دس از اے کانٹریکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اوبے اینڈ ورشپ اینی ادر ڈیٹی ایکسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور محمد رسول اللہ ہمارے جو رول ماڈل ہوں گے، رول ماڈل ہیں وہ ہمارے کیا ہیں؟ ہمارے اسوۃ حسنہ، بہترین اسوۃ حسنہ جو ہمارے اسوہ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ہمارے اسوہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ ایک وعدہ ہے. جب ہم ان دونوں حدوں کو توڑتے ہیں تو ہم اسی لسٹ میں آتے ہیں، الذین ینقضون جو توڑتے ہیں. اس کے بعد نماز میں ہم وعدہ کرتے ہیں، وہ کیا ہم کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں. جب ہم اس عہد کو توڑتے ہیں پھر ہم اس کے اندر آتے ہیں، اور یہ عہد اللہ سے ہیں 3. اس کے بعد دنیا میں ہم جتنے عہد توڑتے ہیں تو ہم اسی آیت کے اندر آتے ہیں. مثلا ہم کسی سے کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اینڈ دیٹ از واٹ ایکچولی میکس اس کریڈیبل ہیومن بینگس. مثلا نہیں کہ ہم کسی کو کہہ دیں کہ ہم اتنے بجے 4 بجے میں پہنچوں گی، ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے تماشوں میں لگے ہوئے ہیں اور انسان آگے سے انتظار کر رہے ہیں. یہ ایک پیکٹ ہے. کیا ہے؟ عہد اللہ میں بعد میثاقہ. آپ نے کسی کو اگر زبان دی ہے، مسلمان کی زبان ہی بہت ہوتی ہے، ٹرائی ٹو بی آن ٹائم. اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کے بھی عہد ہوتے ہیں. نکاح بھی ایک عہد ہے، اور نکاح میں عورتیں جب نکاح نامے پہ سائن کرتی ہیں تو بیسکلی ہم ایک پیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ جب ایک مسلمان عورت نکاح کرتی ہے تو وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے یعنی گارڈین ہوں گے، ان کے سپورٹر ہوں گے، ان کے سسٹینر ہوں گے. لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو، شوہر کو ایک درجہ اونچا رتبہ دیا ہے. وین وی سائن دیٹ پیکٹ. اور اس کے بعد جب کبھی زندگی میں بھی ہم اپنے ہسبینڈ کو ڈس اوبے کرتے ہیں وداؤٹ اینی ویلڈ ریزن، یا ہم اس کی عزت نہیں کرتے، یا ہم جو بھی غلط کام کرتے ہیں، وہ سب اسی آیت کے اندر آتا ہے. یہ سب ہیں عہد کو توڑنے میں. اس کے علاوہ بھی دنیا میں جو بھی عہد آپ کریں، چاہے وہ آپ وعدہ کر کے کریں یا قسم کھا کر کریں یا صرف اپنی زبان سے کریں، وہ سب آپ کے عہد ہیں. وہ سب، اور انسان کی عزت اور ایک مسلمان کی عزت اپنے عہدوں کو نبھائیں. یہ نہیں آپ کیسے میں نے کون سا قسم کھائی تھی، بلکہ لوگ تو وعدہ کر کے کہتے ہیں لو جی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. سنا میں کبھی؟ ہاؤ پیتھیٹک از دیٹ. یعنی وعدہ کریں اور پھر کہیں کہ نہیں وہ وعدہ ہی کیا، لو جی میں نے کون سا قسم کھائی تھی اور یہ کیا بات ہوئی. انسان ہی ہے نا انسان. ہاں انسان ہی ہے. یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارے چیلنجز ہیں. جسٹ کم اپ ٹو یور اون ایکسپیکٹیشنز اینڈ Allah's expectations.
اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ان میں کیا خرابی ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ توڑتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں اس حکم کو اللہ کی جس کو کہ جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نمبر 3 زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی کہ وہ رشتوں کو کاٹتے ہیں، وہ دوستیوں کو کاٹتے ہیں، وہ یعنی ان سب چیزوں جس کو جوڑنے کا کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ دلوں کو جوڑو، آپس میں مسلمانوں کو جوڑو، اور خاص طور پہ رحم کے رشتوں کو جوڑو، ان کو وہ کاٹتے ہیں. آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی ڈرا دینے والی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا جنت میں قاطع الرحم، لا يدخل الجنہ قاطع الرحم، رحم کے رشتوں کو کاٹنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. رحم کے رشتوں کو، رحم کے رشتے کیا ہوتے ہیں؟ جو سب سے پہلے تو آپ کے والدین، اس کے بعد آپ کے بہن بھائی، اس کے بعد آپ کے رشتہ دار، اس کے بعد آگے جو رحم میں چلتے ہیں، اور پھر رشتوں میں اور آگے جتنے مرضی چلتے جائیں رشتے. یعنی مسلمان وہ ہے جو رشتوں کو جوڑتا ہے. اور یقین کریں جب بھی یہ آیت پڑھائی جاتی ہے نا، سب لوگ آ کے یقین کریں، سب لوگ تو نہیں لیکن مجمع میں سے، اور مجھے لگتا ہے وداؤٹ اینی ایکسیپشن ایسا ہی ہوا ہے ہمیشہ کہ 2-3 عورتیں آ کے ضرور پوچھتی ہیں لیکن کوئی ہم سے ہی نہ ملنا چاہے تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تو بڑی کوشش کی، نہیں وہ فلانا تمہارے ساتھ ایسے کرتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اور ہمیشہ میرا یہی جواب ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو، یعنی رشتوں کو جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تمہیں دے تم اس کو دو، اور جو تم سے ملے، جو تمہیں یعنی اگر تمہیں کوئی کھاڑی کا جوڑا دیتا ہے تو تم اسے جو ہے وہ سنا سفیناز کا دو، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے. رحم کے رشتوں کو جوڑنا یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو مائیکل کورس کا پرس دیا تو آپ اس کو جا کے پھر آگے وہ کیا ٹوری برڈز کا پرس دے دیتے نا، تو آپ اس کو، یہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو جوڑنا یہ ہے جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تمہیں روکے تم اس کو دو. یہ ہے رشتوں کو جوڑنا. ہمارا کیا جو ہم سے کرے گا ہم اس کے ساتھ کریں گے، جو نہیں کرے گا تو ہمارے نہیں کرتے نا. یہ غلط ہے. دیکھیں ایک بہت بڑی ایک جو وائڈ اسپریڈ ایک سمجھ لیں کہ ایک فلسفی چل پڑی ہے نا، سائیکالوجی چل پڑی ہے کہ مائی ریئیکشن ڈیپینڈز آن یور ایکشن. ڈو ناٹ جج مائی ریئیکشن، ڈو ناٹ جج مائی پرسنالٹی ود مائی ریئیکشن بیکاز مائی ریئیکشن ڈیپینڈز آن یور ایکشن. یہ دس از اینٹی اسلام. ڈو یو نو دیٹ کہ میری پرسنالٹی اور میرا رویہ جو ہے وہ وہی ہوگا جیسا آپ میرے ساتھ سلوک کریں گے. مسلمان تو وہ ہے کہ اگلا بندہ کچھ بھی کرے آپ کا رویہ آگے سے اچھا ہی ہونا چاہیے. یہ کیا ہوا؟ یہ آپ سوچیں یہ شرافت، یہ انسانیت یا بھلائی یا اچھائی ہے کہ آپ کا رویہ ہر پرسن ٹو پرسن یا ایونٹ ٹو ایونٹ، انسیڈنٹ ٹو انسیڈنٹ چینج ہوتا رہے. آپ کی اپنی کوئی پرسنالٹی ہی نہیں. مسلمان تو وہ ہے جو اچھا ہے ہر حال میں ہی اچھا، ہر حال میں اچھا. جیسے ہمارے نبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر کے آگے آپ سوچیں لوگ کوڑا روز پھینک کے جاتے تھے اور وہ روز صبح اٹھ کے کوڑا ہٹاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، یہ نہیں کہتے اگلے دن اب میں بھی اس کے گھر کے آگے کوڑا پھینکوں، کہتے تھے یہ کیسی ہمسائی ہے تمہاری، یہ کیسی تمہاری ہمسائی ہے کہ تم میرے گھر کے آگے روز کوڑا پھینک دیتے. اور پھر جا کے اور پھر آپ سوچیں کہ پھر وہی لوگ آ کے جب آپ کا ضمانتیں رکھواتے تھے تو محبت سے خوشی خوشی، یہ تو نہیں کہتے تمہیں یاد نہیں تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اب تو میں تمہاری کوئی بات ہی نہیں مانوں. This is wrong. میں ہوں، میری پرسنالٹی ہے، this is what I am. اسلام dictates me. قرآن dictates me. Not your actions dictates me. آپ میرے ساتھ برا کریں گے میں پھر بھی اچھا کروں گی. ہمیں کوئی راہ چلتے کہہ دے ٹیررسٹ ہے یا go back to your home country ہے، جہاں سے آئے وہاں چلے جاؤ. We don't say کہ who are you to tell us that. ہم کہتے ہیں God bless you. Have a nice day. کیونکہ ہم اچھے لوگ ہیں، ہم اچھے ہی رہیں گے. ایسا نہیں ہوتا کوئی برا کرے تو ہم برا ہوں، جب اچھا کرے تو اچھا ہو. تو کیا ہے کہ وہ اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے. تم کیا تھے؟ Let me ask everyone sitting here. آپ کہاں تھی آج سے 100 سال پہلے؟ کچھ لوگ تو ادھر ہی ہوں گے. آپ سے ہیں کوئی 100 سال کے لوگ؟ ہونے والے 1-2 سال ہی رہ گئے، 100 سال ہی ہونے والے. میرا اپنا یہ حال ہے، میں کیا کروں. 100 سال نہ پہن دیں گے، آپ کا بھی جوان ہے. چلے آپ لوگ 200 سال پہلے کہاں تھے؟ 200 سال پہلے کہاں تھے؟ یا اس سے پہلے آپ 500 سال پہلے کہاں تھے؟ آپ 1000 سال پہلے کہاں تھے؟ آپ 50,000 سال پہلے کہاں تھے؟ You are actually nothing. You did not exist. None of us. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پلان کیا، ہمیں بنایا، اور پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرمنا بنی آدم، ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا. کچھ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں. جنت عدن ہے اور ایک انسان آدم کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کیسے اللہ کا انکار، ہاؤ کوڈ یو ڈینائی. جیسے ایک ماں نہیں ہوتی بچے کو کہتی ہے کہ تم میری بات ہی نہیں مان رہے.
میں نے تمہیں پیدا کیا. یعنی ہمیں اتنا احسان ہم نے بچوں پہ جتایا ہوا ہے نا کہ میں نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا. آنیسٹلی اسپیکنگ شکر ہے کبھی بچوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ میں نے تو نہیں آپ کو کہا تھا نا. اچھا کہہ دیتے ہیں آج کل کہ شکر ہے میرے بچوں نے نہیں کہا, میں نے اسی لیے احسان جتانا ہی چھوڑ دیا. تو جیسے ماں کہے کہ تم میرا, یعنی سب سے زیادہ عجیب بات جب قرآن میں, جب میرے بچے چھوٹے تھے نا, آنیسٹلی الحمدللہ ویسے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے میرے بچے ہیں. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو آپ یہ قرآن میں آیتیں پڑھتے ہیں نا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو اور انہیں اف نہ کہو اور گردن جھکا کے رکھو اور یہ اور وہ, تو بندے کو اتنی کوئی بگ ڈیل, سبحان اللہ. شرک کے بعد سب سے بڑی ماں باپ کی نافرمانی گناہ ہے. لیکن یقین کریں کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا اور وہ آپ کی ایک بات نہیں مانتے نا, ایک عجیب تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اس کو بولنا سکھایا, میں نے اس کو چلنا سکھایا, میں نے اس کو انگلی پکڑ کے, اور عجیب لگتا ہے کہ یہ میرے آگے ہی بول رہی ہے, یہ بول رہا ہے. It's just, یعنی آپ واقعی اتنی تکلیف ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اس دنیا میں سب سے بڑی تکلیف پتہ ہے کس دکھ کی ہے؟ اولاد کے مرنے کی. لیکن اس سے بھی بڑی تکلیف ہے اگر اولاد نافرمان ہو جائے. جب اولاد نافرمان ہو جائے کہ ماں کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ کیا تھا میری گود میں کیسے اس کے ڈائپر روز چینج کرتی تھی اور کیا, اور یہ واقعی اتنی تکلیف ہے. تب جا کے مجھے احساس ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کا اتنا ذکر اور اتنی ان کی فرما برداری, کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. یعنی دنیا میں کوئی بھی آپ کی بات نہ مانے تو اٹس انڈرسٹینڈیبل, آپ کا بچہ نہ مانے تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ ہاؤ از اٹ ایون پاسبل, اتنی تکلیف ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ تم کیسے, یعنی چیلنجنگ ورڈز ہیں کہ کیف تکفرون, کیف کا مطلب ہاؤ could you deny اللہ, تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو. تم تھے کیا, تم کہاں تھے؟ کنتم امواتن, تم مرے ہوئے تھے. You were not alive, you were dead, you were nobody, you were nothing. فَأَحْيَاكُمْ, اس نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر اس نے تمہیں دوبارہ موت دی. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور وہ تمہیں دوبارہ یعنی موت دے گا, دوسری دفعہ موت دے گا. مرے ہوئے تھے ہم, اللہ نے ہمیں زندگی دی, اس دنیا میں بھیجا, پھر وہ ہمیں دوبارہ موت دے دے گا, مار دے گا ہمیں. Everyone will be dead. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور پھر تم اٹھائے جاؤ گے اور اللہ ہی کی طرف جاؤ گے. یہ سب سے, یعنی قرآن میں اگر سب سے کوئی ڈرا دینے والی چیز ہے نا, یقین کریں جہنم سے بھی زیادہ, آگ سے بھی زیادہ, پل صراط سے بھی زیادہ, عذاب سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے آگے جانا. ہم کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے اور اللہ پوچھے گا کہ کتھوں آئے ہو تو کی لے آئے ہو. اگر مر جانا ہوتا, یقین کریں زندگی بڑی ہے. پھر ہم بھی کہتے ہیں لیٹس ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ بی میری فار ٹمورو وی شل ڈائی. اگر زندگی یوں ہی ہمیشہ چلتی رہتی تب بھی مزے ہوتے ہیں, جو مرضی کرو, جہاں مرضی جاؤ, عیش کرو. یہ جو ہے نا ثم الیہ ترجعون, اس کے سامنے جا کے کھڑا ہونا پڑے گا. اور کس منہ سے کھڑے ہوں گے, اور کیا ہماری حالت ہوگی, اور کیا ہماری ٹانگیں کانپیں گی, اور ہم کیا جواب دیں گے اللہ. ایک ایک کام جو ہم نے کیا ہوگا اس کا جواب دینا پڑے گا. ایک ایک کام, ایک ایک نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کہاں لگائی وہ سب تم نے نعمت. اللہ تعالیٰ کہیں گے تم کب سے عالم حروا سے میں نے تمہیں بنایا ہوا ہے, 50,000 سال پہلے سے بھی پہلے, اور جہاں ہم نے رہنا ہے جنت یا جہنم میں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. بیچ میں تھوڑے سے سال, 60-70 سال, جسٹ 60-70. اور کتنے کو ہوتے ہیں 60-70؟ بہت ہی تھوڑے. انسان جب مرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں دنیا میں نہیں رہا. لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها, میں دن کا صرف ایک حصہ یا کچھ گھنٹے دنیا میں رہا ہوں. اور یہ تو پتہ سائنس نے بات کہ مرنے سے پہلے, اٹس جسٹ اے تھیوری ناٹ دی پروون تھنگ, لیکن ایک تھیوری اور بڑی, یعنی اس کے اوپر یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں, یو کین ڈو یور اون ریسرچ, کہ مرتے وقت انسان کو اس کی پوری زندگی جو ہے وہ اس کے برین میں چلتی ہے فار 7 منٹس, اور ریورس آرڈر میں چلتی ہے. یہ ایک تھیری دی گئی ہے اور وہ پتہ ہے اس کے اوپر اب ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں کہ پوری, اور بینگ اے مسلم وی کین آلریڈی ایکسیپٹ اٹ, کہ جب انسان مرے گا تو اس کو لگے گا میں دنیا میں بہت ہی تھوڑی دیر رہا ہوں, بہت ہی تھوڑی دیر. انسان 150 سال جیا ہو, اس بندے کے بھی پاس جا کے پوچھیں اور آپ وہ کہیں آپ کتنا جیے تو کہے گا بہت ہی تھوڑے دن. پتہ ہی نہیں چلا زندگی کیسے گزر گئی, پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلی گئی زندگی. آج جب سوچتے ہیں اتنے سال کہاں, یقین کریں جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے ابھی بڑے سال پڑے زندگی گزارنے کے, لیکن ہماری عمروں میں آ کے پوچھو تو لگے گا کہ آپ پوچھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ زندگی چلی کہاں گئی. اسی طرح یہ اتنے سے زندگی کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیف تکفرون باللہ, کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو. ایک عجیب, یعنی ایک عجیب انسان کی یہ نیچر ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرتا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی, پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی, 7 آسمان استوار کیے, اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی اب دیکھیں, میں آپ کو جیسے بتائی تھی کہ سسٹمیٹک ہے سارا کچھ. پہلے کتاب کا انٹروڈکشن ہے, پھر اس کے آتھر کا انٹروڈکشن ہے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یعنی عبادت کا, اور پھر یہ کہ
یعنی کتاب کو چیلنج کرنے والوں کو بتایا کہ اچھا تم اف یو چیلنج دا بک تو اس طرح کی ایک اور صورت لے آؤ. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو. یہی تھا نا اب یہ جو کیف تکفرون کہ اللہ کو تم کیسے ڈینائی کر سکتے ہو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ریڈر یا یہ بک جس کو ایڈریس کر رہی ہے نا, جو اس کے مخاطب ہیں, مخاطب ہوتا ہے خطاب کرنے والا, مخاطب ہوتا ہے جن سے خطاب کیا جاتا ہے, ان کو کہتے ہیں ایڈریسی. تو ایڈریسیز کا انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے کہ انسان کون ہے جس کے لیے یہ قرآن اترا ہے, اللہ نے اس دنیا میں بھیجا, وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا خلیفہ ہے اس دنیا میں, وہ اللہ کا نائب ہے, وہ اللہ کا اسسٹنٹ ہے اس دنیا میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور کہا کہ میں خلیفہ دنیا میں اپنا اسسٹنٹ بنانے والا ہوں, تو فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کرتے ہی ہیں. اب یہ جو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ آپ کیسے انسان کو دنیا میں بھیجیں گے, دنیا میں جا کر یہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا, فرشتوں کو یہ کیسے پتا تھا؟ حالانکہ they were right. واقعی دنیا میں جو آپ حشر ہے یا تھرو آؤٹ ہسٹری آپ دیکھیں جو حشر ہے, انسان کیا ہے, انسان کیسے وحشی اور جانور اور جنگلی, انسانوں کو ہی یعنی انسانوں کو جنوں بھوتوں سے کم ڈر لگتا ہے, انسانوں کو انسانوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے, جنگلی جانوروں سے کم ڈر لگتا ہے, انسانوں کو انسانوں سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کیا انسان کا حشر دنیا میں مچایا ہوا ہے. لیکن فرشتوں کو کیسے پتا تھا؟ اس کی دو ایکسپلینیشن علماء کرام دیتے ہیں. ایک تو نمبر 1 یہ کہ انسانوں سے پہلے جن اس دنیا میں رہتے تھے اور انہوں نے یہاں پہ فساد مچایا ہوا تھا, کیونکہ اس دنیا کی ہر ایک مخلوق جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فری ول نہیں دی سوائے 2 مخلوق کے, دیٹ از انسان اور جن. ان کے پاس فری ول ہے, وہ جو چاہیں کریں. اللہ نے ان کے لیے 2 راستے, اسی لیے جنت بھی انہی 2 مخلوق کے لیے بنائی گئی ہے. تو کیونکہ جن یہ کام کر رہے تھے یعنی خون بہا رہے تھے اور فساد برپا کر رہے تھے, تو فرشتوں نے کہا کہ انسان بھی جا کے یہی کرے گا. نمبر 1 یہ تھا. نمبر 2 یہ تھا کہ فرشتوں کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جس یعنی فری ول پہ بنا رہا ہے اور جو اس کے اندر کی ایک خواہشات ہیں, he is going to do that. either could be the reasons کہ ان کو یہ بات پتا تھی, لیکن بہرحال ان کو یہ پتا تھی کہ ایسے ہونے والا ہے. تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ یہ دنیا میں جا کے یہ کریں گے. تو آگے اللہ سبحانہ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کو انسان کی کیا ضرورت ہے, ہم ہیں نا, ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں, ہم آپ کی حمد کرتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈکٹیٹر نہیں ہے کہ بس میں نے یہ بنا دیا انسان اب تم اس کو سجدہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکچولی let them know first کہ میں ایسا کرنے جا رہا ہوں. تو لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے مشورہ نہیں مانگا تھا کہ تم جو مجھے مشورہ دو گے وہ میں کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ان کو بتایا کہ ایسا ہونے لگا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو جواب دیا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ جو قال انی اعلم ما لا تعلمون کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے تمام انسانوں سے مایوسی نہیں تھی. انسانوں میں بھی کچھ لوگ تھے جن کی خاطر دنیا بنائی گئی, جن کی خاطر فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا, اور الحمدللہ تاریخ ایسے انسانوں سے بھری پڑی ہے جو عظیمت کے راستے پہ چلے, جو کہ اسٹیڈ فاسٹ تھے, جو اللہ کے جس پہ انبیاء ہیں, جس میں شہداء ہیں, جس میں صالحین ہیں, جس میں صحابہ کرام ہیں, جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں, اور آج کی دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں, اور ان میں انشاءاللہ تعالیٰ العظیم آپ اور میں بھی ہیں, آپ اور میں بھی ہیں, ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلے. ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں یہ میری بندیاں ہوں گی جو دوپہر کو نکلیں گی میرا قرآن سننے کے لیے, اور دور دور سے آئیں گی. اور یہ بات فرشتوں کو نہیں پتا تھی کہ ہم بھی آئیں گے, ہم کینیڈا مسیساگا میں ہم لوگ رہیں گے انشاءاللہ, کچھ لوگ ملٹن سے بھی آئیں گے, دور سے اللہ کی خاطر آئیں گے, جی برمپٹن سے بھی آئیں گے, سبحان اللہ. تو اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ دنیا بیسکلی بنائی ان لوگوں کے لیے گئی ہے. اگر دنیا میں سارے فاسق فاجر اور فسادی ہو جائیں تو دنیا اسی دن ختم ہو جائے. دنیا چل رہی ہے نیک لوگوں کے لیے, اور انہی کے دم پر جب ختم ہو جائیں گے اچھے لوگ تو دنیا ختم ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی, اسی دن کا نام قیامت. تو اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے, جو ساری چیزوں کے نام ہے نا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. ساری چیزوں کے نام سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا علم دے دیا, پورا علم دے دیا, قیامت تک آنے والا جتنا علم ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جینز کے اندر وہ علم چلا گیا, اور وہ ایوولوشنری جو ہے وہ علم اب آہستہ آہستہ باہر نکل رہا ہے ایوولوشن کے ذریعے سے. یعنی کہ الحمدللہ اگر آج کے زمانے میں جو ترقی ہوئی ہے وہ اگر آج سے آپ کوئی 100 سال پہلے بھی جا کے لوگوں کو بتائیں تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایک ایسا علم ہے. لیکن یہ علم کوئی نیا نہیں ہے. مثلا فار ایگزامپل اگر کسی انسان نے کوئی چیز انوینٹ کی ہے یا ایجاد کی ہے, دنیا میں نئی نئی ایجادیں ہو رہی ہیں سبحان اللہ, جیسے کہ بڑی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ العظیم ہم انرجائز بھی ہونا شروع کر دیں گے. تو آپ سوچیں کہ یہ کیا علم لوگوں نے کو اپنی پاس سے بنا لیا, سب اللہ نے دیا نا علم. اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جینز میں, ان کے ڈی این اے میں رکھ کے بھیجا تھا
یہ ایوولوشن کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ علم نکلتا جا رہا ہے اور قیامت دن تک یہ علم جو ہے وہ نکلے گا. اب یہ علم تھا انسان اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو, یعنی علم وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو سجدہ کرایا گیا. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا تم ان چیزوں کے نام بتا دو, یعنی تم بتاؤ تمہارے پاس کتنا علم ہے. فرشتوں نے کہا, انہوں نے عرض کیا. اب ان کی جو ہیوملٹی ہے فرشتوں کی, وہ دیٹ از امیزنگ, کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یعنی انسان کو نہ بنائے, انہوں نے اعتراض کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میں بناؤں گا. تو they did not say کہ اب آپ نے تو ہماری بات نہیں مانی, اب ہم تو نہیں سجدہ کریں گے, یا اب ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نام بتائیں, ان کو تو سکھا دیے, ہمیں تو سکھائی نہیں, اب ہمیں کہہ رہے ہیں بتائیں. ان کی ہمبلنس, ان کی ہیوملٹی یہ تھی کہ جو اللہ کر رہا ہے وہی بہتر ہے, ہماری سمجھ اتنی ہے. اور اتنے پیارے یہ ان کے ورڈز ہیں, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے اللہ ہمارے پاس تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا. اور ہر انسان اور ہر مسلمان کا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. کبھی اپنے علم پہ اکڑنا نہیں چاہیے کہ مجھے بہت زیادہ پتہ ہے, یا آپ جتنا بھی پڑھ چکے ہیں یا آپ پاس جتنے بھی علم آ چکے ہیں. علم اللہ کی دین ہے اور اللہ جب چاہے لے سکتا, جب چاہے چٹکی بجا کے. بڑے بڑے پی ایچ ڈی اور بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے فاضل لوگ جو ہیں, جب ان کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے یا جب ان کے دماغ میں برین ٹیومر آتا ہے یا کوئی ان کو ایک سیجر ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, سارا علم زیرو ہو جاتا ہے. ایسی ایسی مثالیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ ایکچولی فزیشنز بڑے بڑے, میں نے اپنی آنکھوں سے اینستھیزیا اسپیشلسٹ بندی تھی, ون آف دا فائنسٹ ان پاکستان, اور اس کو برین ٹیومر ہوا ایکسیڈنٹ کے, برین ٹیومر کے بعد آپریشن کے بعد 6-7 مہینے کے بعد الف بات آپ پڑھی تھی, اور وہ بھی اٹک الف, اور اس کو دیکھتے تھے ترس آتا تھا انسان, کس علم پہ انسان جو ہے وہ اکڑتا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے, انک انت العلیم الحکیم. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ حضرت آدم سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں ہوں جو زمینوں اور آسمانوں کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں, جو تم سے چھپی ہوئی ہیں, جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے, اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں. پھر جب فرشتوں نے حکم دیا, پھر جب ہم نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے, مگر ابلیس نے انکار کیا, وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. That does not mean کہ جو ابلیس تھا وہ فرشتہ تھا. انشاءاللہ سورہ کہف میں, سورہ اعراف میں ہم اچھی طرح ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جو ابلیس تھا وہ جن تھا, لیکن اپنی عبادتوں کی وجہ سے وہ فرشتوں کے مقام پر پہنچ گیا. اور انسان بھی اگر چاہے تو اپنی عبادت کی وجہ سے اونچا لیول لے سکتا ہے. اس کی ایکسپلینیشن, اس کی دلیل کیا ہے, وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر بتایا کہ رات کو میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا, میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے روشنیاں اتر رہی ہیں نیچے, روشنیاں نیچے اتر رہی ہیں, اور وہ روشنیوں کی وجہ سے میرا گھوڑا بدک گیا. یعنی وہ گھوڑا وہ جو اس کو عجیب اس کی انگزائٹی ہونے لگتی ہے, پاس ہی میرا بچہ سویا ہوا تھا, اس لیے میں نے تلاوت بند کر دی. تو اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کے اتر رہے تھے, اور اگر تم بند نہ کرتے اپنی تلاوت تو لوگ دیکھتے کہ فرشتے آ کر جو ہے وہ تمہارے سے مصافحہ کر رہے ہیں. دیٹ مینس کہ قرآن اور انسان کی نیکیاں اور یہ اسپرچولیزم آپ کو فرشتوں کی لیول تک تو نہیں, لیکن کم از کم آپ کو ایک روحانی ایک مرتبہ ضرور دیتی, اور یہی مرتبہ ابلیس کو مل چکا ہوا تھا. لیکن اپنے اس ایک سجدے کی وجہ سے جو اس نے حضرت آدم کو نہیں کیا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحم, ابلیس بنا, وہ ملعون بنا, وہ شیطان کا لقب, شیطان کا مطلب ہوتا ہے دور پھینکا ہوا, شیطانہ کہتے ہیں دور پھینکا ہوا, ابلیس کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے محروم ہوا ہوا. یہ سب کچھ ہو گیا. اس کے اوپر وہ ایک شعر ہے کہ اتنی باتیں کر کر کے بھی کہ گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. ایک سجدہ, ہم لوگ تو کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور کتنی دفعہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. ایک سجدہ, گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے, ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا. ایک گناہ انسان ایسا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی. یہ اٹس اے لائف لانگ اسٹرگل. ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں میں نے اتنی نیکیاں ایکومولیٹ کر لی ہیں, اب مجھے مزید کرنے کی ضرورت نہیں. جہاں کہیں نافرمانی آپ کی نکلی نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کو بچا بچا کے سنبھال کے رکھیں. اللہ کی جنت کو اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر ایک کو مل سکے. پھر جب کیا تو ابلیس اور وہ گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں با فراخت جو چاہو کھاؤ, مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری جنت ان کے لیے کھول دی, جو مرضی کرو عیش کرو, ایک درخت. اینڈ دیٹ یعنی اٹ از ویری اپیرنٹ اینڈ obvious کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ٹیسٹ کے لیے ایسا کہا تھا, ورنہ وہ درخت بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جائز اور حلال رکھ دیتے.
بالکل اسی طرح ہمارا بھی حال ہے کہ پوری دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہے، کچھ چیزیں حرام کر دی. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ ایوری تھنگ از حلال انٹل ادروائز اسٹیٹڈ. ہر چیز حلال ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام رکھ دی ہیں، لیکن انسان کی ایسی یعنی ایک ایسی خصلت ہے کہ وہ حرام کی طرف زیادہ بڑھتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو تو درخت کا رخ نہ کرنا، ورنہ اب یہ کون سا درخت تھا اور کدھر سے آیا اس کی اہم ڈیٹیل میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ورنہ ظالموں میں شمار ہو گیا. آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اس وقت آدم نے اپنے رب سے اچھا ہوا کیا کہ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کھا لیے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، اور یہ ان لائک اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایو نے جو ہے وہ ایڈم کو بھڑکایا تھا اور پھسلایا تھا، اور پھر آدم نے وہ پھل کھایا تھا. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فَأَزَلَّهُمَا مسلسل دو کا صیغہ یوز کر رہے ہیں کہ دونوں نے اکٹھے پھل کھایا تھا. Nobody is to be blamed alone. دونوں اس میں برابر کے شریک تھے. تو ایک تو یہ الحمدللہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں نا حضرت حوا علیہ السلام کی ایک برات نکالی ہے، ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مطلب شی واز ناٹ the only one to be blamed. ایک وہ اچھی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکلوایا تھا، جنت میں رہنا ان کے لیے ایک ٹیسٹ تھا. وہ جنت کے لیے بنائے نہیں گئے تھے، وہ دنیا میں بھیجنے کے لیے بنائے گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جنت کو ارن کرنا ہے تم نے. وہ ایک قسم کا آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ فلم شروع ہونے سے پہلے اس کا ٹریلر یا ٹیزر دیا جاتا ہے، یا وہ تھا وہ ان کے لیے. live in this Jannah for some time, eventually you have to go down and live in دنیا، اور پھر you have to earn جنہ. جنہ کو ارن کرنا پڑے گا. جیسے وہ علامہ اقبال کی ہے نا وہ پوری کی پوری نظم بڑی خوبصورت ہے کہ فرشتے آدم کو دنیا میں لے کر آتے ہیں. پوری یہ نظم ہے ان کی کہ وہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اس کی پوری ان کی نظم کے اندر انہوں نے یہی پورا بتایا ہوا ہے کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں. جس جنت سے تم نکالے گئے ہو you can earn that back. جنت تیری پنہا ہے تیرے یعنی ہارڈ ورک. جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل محنت پہم کی جزا دیکھ. بڑی خوبصورت بڑی ڈیپ ان کی یہ پوری کی پوری نظم ہے الحمدللہ. if you want to earn that جنت تو ٹھیک ہے، strive for it, go for it. آپ کے لیے جنت بنی ہے، وہ حاصل کر لیں دوبارہ. تو اب کیا ہوا جب ان کو جنت سے نکلوا دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو دنیا میں بھیج دیا جس کے لیے وہ بیسکلی بنائے گئے تھے. آدم علیہ السلام بھی اور شیطان بھی، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور کہا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اس وقت اب اللہ تعالیٰ ناراض تھے حضرت آدم علیہ السلام سے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے یعنی ان کی وہ اتنے دکھی اور پریشان ہوئے. اب اس میں ہمیں تین لوگوں کے جو ہیں وہ تین اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ہمیں ایٹیچیوڈ نظر آ رہے ہیں. فرشتوں نے غلط بات کہی تھی، فوراً ریٹریو کر لیا. غلط بات کیا کہی تھی کہ اللہ کیوں بنا رہے ہیں آپ ان کو، حالانکہ انہوں نے کوئی مطلب منع نہیں کیا تھا، they didn't do anything wrong، لیکن انہوں نے ریٹریو کر لیا کہ اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، فوراً انہوں نے کلمات سیکھی، اور کلمات جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے سورہ اعراف میں جا کے. وہ کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، تو نے معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے بھی فوراً ریٹریو کیا، انہوں نے معافی مانگی. وہ ہمبل ہوئے. انسان ہی ہے خطا کا پتلا، غلطی وہ کرے گا. شیطان وہ واحد مخلوق تھی، غلطی کی اکڑ گیا آگے سے. تو نے ہی تو مجھے بہکایا ہے، تو نے ہی تو مجھے پھسلایا ہے، کیوں مجھ سے اتنا بڑا کام کرنے کو مجھے کہا کہ سجدہ کر دو، تو اب میں تو نہیں سجدہ کروں گا. بلکہ جب وہ اکڑ گیا تو اس نے چیلنج کر دیا کہ اب میں ان کو بھی سب کو ساتھ لے کے جاؤں. تو تین ایٹیچیوڈز ہیں بیسکلی. ہم نے جب قرآن کی کلاس میں پڑھا تھا تو میں نے اسائنمنٹ دی تھی کہ انسان، جن اور فرشتے تینوں کے ایٹیچیوڈ جو ہیں اپنی اپنی غلطیوں کے اوپر، اس کے اوپر پورا ایک جو ہے نا پرسنالٹی انالیسس کریں کہ کیا ریزن ہے اور کس وجہ سے پھر انسان مسجود ملائک بنا. الحمدللہ. جیسے وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. ریلی یہ بڑا ڈیپ شعر ہے، اور یہ اسی کہانی کے بعد آپ کو سمجھ میں آتا ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی نہ فرشتہ ہے نہ ہی تو شیطان ہے. یہ اپنے عمل سے اور اپنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی سرشت دی ہے جس کی وجہ سے یہ الحمدللہ اللہ کا مسجود ملائک بنا. اچھا، تمہیں خاص وقت کے لیے یہاں تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کیا کیونکہ وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے.
اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ, پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا, اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے, ہماری آیات کو جھٹلائیں گے, وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی دنیا میں تمہیں بھیج تو رہا ہوں لیکن ناٹ وداؤٹ اینی گائیڈنس. I'll send you my guidance. کتابیں آئیں گی, نبی آئیں گے, فرشتے آئیں گے جو تمہارے ذہن میں بات ڈالیں گے کہ تم نے غلط کام کیا ہے. If you follow that تو انشاءاللہ جنت میں پہنچو گے, and if you won't follow that تو وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے یا شیطان کی, تو پھر تم جہنم میں ہی جاؤ گے. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں ہمیشہ رہیں گے. یا بنی اسرائیل, اب جو ہے الحمدللہ ایک نیا بالکل ایبسولوٹلی نیو ٹاپک شروع ہو رہا ہے. اس کی پہلے بیک گراؤنڈ سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے ہجرت کر کے, تو مدینہ میں 3 بڑے ٹرائبز رہتے تھے یہودیوں کے. بنی اسرائیل کے 3 بڑے ٹرائبز رہتے تھے, بنو قریظہ, بنو قینقاع اور بنو نذیر. چھوٹے چھوٹے اور بھی بہت تھے لیکن 3 بڑے یہ ٹرائبز تھے. اور ان تینوں ٹرائبز کے اندر آپس میں بھی دشمنی تھی, اور مسلمانوں کے 2 ٹرائبز تھے اوس و خزرج, ان کے ساتھ بھی دشمنی تھی. اور یو نیڈ ٹو ریمبر اس کہ وہ یہودی رہتے تھے اور ان کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی تھی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی ان کو گائیڈنس, یعنی ان کے لیے گائیڈنس بھیجی قرآن میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تبلیغ کی. بنی اسرائیل, بنی کا مطلب ہوتا ہے اولاد, بنونا, بنینا, ابن, بیٹے, یعنی بنی کا مطلب ہوتا ہے اولاد. بنین ہے یہ اصل ورڈ کہ اولاد. اور اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ, ایل کا مطلب ہوتا ہے خدا. اسرائیل اللہ کا بندہ, اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ تو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا. یعقوب علیہ السلام کون تھے ویسے؟ کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق کے. حضرت اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, یہ اگر بعد ہم انشاءاللہ سمجھ لیں تو ہمیں بعد میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے تھے, جس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے. اور ان 12 بیٹوں کی نسل سے بنی اسرائیل چلی تھی. اور اس کے اندر دنیا کا ہر نبی, جتنا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد, حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب بنی اسرائیل میں آئے تھے, سب کے سب. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت یوشع بن نون, اور حضرت جتنے بھی آپ نام لے لیں, وہ سب کے سب نبی بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی, یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے. اس طرف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے یعنی اسماعیل علیہ السلام, ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا تھرو آؤٹ چلتے چلتے ایکسیپٹ فار نبی آخر الزمان رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. اب ہوا یہ کہ کیونکہ بنی اسرائیل میں ہی سارے انبیاء آتے جاتے تھے, تو ان کو لگتا تھا کہ نبوت ہماری میراث ہے, وی اون اٹ, ہمارے علاوہ کہیں کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا. حالانکہ ان کی کتابوں میں آپ یقین کریں کہ ابھی تک, اینڈ وی ہیو بین سرچنگ, اب ہم نے کلاس میں ظاہر پڑھیں تو بڑی ریسرچ بھی ہم نے اس پہ کی ہے, یوٹیوب ویڈیوز ہیں, کتابیں بھی شیئر کی گئی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے, نام تک لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں کے اندر. اور اتنی نشانیاں کہ اگر ہم قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, لیکن صرف حسد, صرف بغض اور صرف غرور کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی, وہ فرماتی ہیں, وہ یعنی یہودی کی بیٹی تھی, تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ اور اپنے چچا کی گفتگو سنی تھی جب مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. تو انہوں نے, باپ اور چچا میرے دونوں یہودیوں کے قبیلے کے سردار تھے, تو چچا نے باپ سے پوچھا کہ کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں, تو باپ نے کہا خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے, خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے. تو چچا نے کہا کہ پھر ارادہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ لیکن ہم اس کا کبھی اقرار نہیں کریں گے, یعنی ہم اس کا انکار کریں گے, وی آر ناٹ گونا ایکسیپٹ ہم. کیوں؟ کیونکہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے, جب تک زندہ رہوں گا میں اس کے خلاف لڑتا رہوں گا. یہ حضرت صفیہ کے الفاظ ہیں اور حدیث, صحیح حدیث میں موجود ہے. تو دے نیو, تو جب انسان جان بوجھ کر حق کا انکار کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تمہیں عطا کی تھی. اب وہ کیا نعمتیں تھیں؟ اتنے نبی بھیجے, دنیا کی ان کو حکومت دی. ان کے اندر سلیمان علیہ السلام ایسے نبی پیدا ہوئے تھے جن کے پاس ایسی سلطنت تھی جو کسی اور نبی, کسی اور بادشاہ کو زندگی میں نہیں ملی. تو میں نے سب نعمتیں تمہیں, اور اس کے بعد ان کو معجزے عطا کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا معجزے ملے تھے؟ عصا تھا ان کا, اس کے علاوہ سمندر ٹکڑے ہو, سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
جی اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طور پہ بلا کر ان کو تختیاں دی تھی جس میں تورات لکھی ہوئی تھی. اس کے علاوہ ان کو کئی اور بیماریوں سے نجات دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. یہ سب نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک بہت بڑی نعمت کہ ان کو مصر کے ظالم فرعون حکمرانوں سے نجات دی تھی, اور جس کو یہ آج تک سیلیبریٹ کرتے ہیں. جوز جو ہیں they still celebrate it. I don't remember the name, لیکن وہ ابھی تک اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ مصر سے نکل کر جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوفی بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. تو میرے ساتھ جو عہد تھا اس کو پورا کرو, تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے میں اس کو پورا کروں گا اور مجھے سے ڈرو. اور وہ عہد کیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی حکومت دے گا, اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب یعنی کون سی کتاب؟ قرآن. اور یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. کون سی کتاب؟ یعنی کہ جو تورات تھی ان کے پاس, اور آف کورس بائبل بھی, لیکن انہوں نے تو ظاہر ہے کہ وہ جو گاسپل تھی اس کا بھی انکار کر دیا تھا جو پہلے سے موجود تھی. لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ, تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو. یعنی کس قیمت پر؟ صرف اس قیمت پر کہ لوگوں کے آگے ہماری چودراہٹ بنی رہے. ہم بہت دفعہ حق کا انکار صرف اس لیے کر دیتے ہیں کہ پھر ہم نکو ہو جائیں گے, ہماری بات نہیں مانی جائے گی, یا لوگ کہیں گے لو جی یہ تو جس کی بات آپ مان لیں آپ اس کے انڈر آ جاتے ہیں نا سم ٹائمز. تو وہ تھوڑی قیمت, اپنی چودراہٹ, اپنی بادشاہت, اپنی, کیونکہ ان تینوں قبیلوں کی بڑی وہاں پہ سے تھی, ان کی اتھارٹی تھی وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی قیمت, اور تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں کہ چند پیسے. تھوڑی قیمت کا مطلب ہے جتنی بھی بڑی قیمت ہو, پوری دنیا اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ اللہ کے نزدیک تھوڑی ہی قیمت ہے. حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے. بلکہ حدیث یوں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اگر اس کی قیمت میری نظر میں, حدیث قدسی, میری نظر میں مچھر کے ایک پر سے بھی زیادہ ہوتی تو میں اپنے نہ ماننے والوں کو کبھی نہ دیتا. اللہ کی نظر میں یہ کچھ بھی نہیں. تو یہ کلینم جو ہے نا تھوڑی قیمت کا مطلب کہ پوری دنیا بھی لے لو گے تو کیا ہے, جسٹ نتھنگ, کب تک رہے گی. اور میرے غضب سے بچو, باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ, یعنی کہ حق اور باطل کو مکس نہ کرو. اور یہ ان کی بہت بڑی خاصیت تھی کہ یہ آدھا سچ بولتے تھے آدھا جھوٹ بولتے تھے, گڑمٹ کر کے چیزیں بتاتے تھے. اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. اور آپ کو شاید بہت سارے لوگوں کو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ جو جوز کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ ملتا ہے, بہت زیادہ ملتا ہے. اس میں سجدہ بھی ہے, رکوع بھی ہے, تھوڑا اس کی یعنی فرق طریقہ, یعنی پہلے ان کا سجدہ ہے پھر ان کا رکوع ہے, لیکن بہت ملتا ہے. کبھی آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھیں, یو وڈ بی سرپرائز, بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے کا, اسپیشلی بچوں کے ساتھ. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو, بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے. الحمدللہ الحمدللہ, یہ ریلی اتنی وہ ایک ہے نا تسلی والی آیت ہے کہ اللہ کو پتہ ہے نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے. ایک ہوتا ہے نا جو آپ کوئی آپ کو بڑا مشکل کام کہے اور آپ کو کہے نہیں یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں, کرو کرو کرو, تو آپ کو ہوتا ہے نا اس کو کیا پتا یہ کتنی ہم تکلیف میں سے گزر رہے ہیں, یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ رائٹ. لیکن اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے ہاں مجھے پتا ہے بڑا مشکل کام ہے, اینڈ آئی اپریشیٹ یو آر ڈوئنگ اٹ, کتنی تسلی ہو جاتی ہے انسان. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا کوئی آسان کام ہے, صبح جب تم فجر پہ اٹھتے ہو, اور ویسے ہمارے لیے تو کیا مشکل ہے, گرم پانی ادھر سے کھولیں, ٹھنڈا پانی ادھر سے کھولیں, مکس کر کے پرفیکٹ, اور اس کے بعد ہیٹر والے کمرے ہیں اور اے سی والے کمرے ہیں, لیکن پھر بھی مشکل ہے. اچھا بچوں کو بھی اسی طرح کہا کریں, یہ اللہ کا طریقہ ہے. یہ نہ کہیں اٹھو اٹھو نماز پڑھو, کوئی مشکل نہیں ہے, چلو چلو, ان سے کو پیار کریں, بیٹا مشکل ہے, آئی نو دیٹ, نہیں پلیز نماز پڑھ لو, میری خاطر پڑھ لو, چلو میں آپ کو یہ تحفہ دوں گی, میں آپ کو یہ کروں. تو آپ یعنی if somebody would understand our problems تو پرابلم آدھی رہ جاتی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بڑی اچھی اللہ کہتے ہیں ہاں یہ مشکل کام ہے, لیکن مگر کن کے لیے جو خشوع اختیار کرتے ہیں. جب آپ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں نا آپ کو نماز میں مزہ آنے لگتا ہے, اور نماز میں مزہ آنے لگتا ہے تو نماز آسان ہو جاتی ہے, نماز آسان ہو جاتی ہے. نماز میں جب خشوع, اور یقین کریں جب انسان کو ایک نماز میں مزہ آتا ہے نا دوسری کا انتظار خود بخود لگ جاتا ہے. اور نماز میں خشوع کرنے کا سب سے بے شمار طریقے ہیں, علماء کرام نے بتائے, اور آپ کی اپنی بھی ججمنٹ ہو سکتی ہے کہ ہاں اس طرح ہو سکتا ہے, لیکن جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ کہ اول وقت کی نماز پڑھیں, خشوع خود بخود آئے. ایسے لگتا ہے جیسے نماز لیٹ ہو جاتی ہے نماز باسی ہوتی جاتی ہے, جیسے بریانی نہیں باسی ہو جاتی. ویسے کچھ کھانے ہوتے ہیں جو جتنے باسی ہوتے ہیں اتنے اچھے ہو جاتے ہیں, مثلا نہاری, پائے, لیکن بریانی باسی ہو جائے تو وہ اچھی نہیں لگتی. تو اسی طرح نماز اگر باسی ہو جائے نا تو وہ اس میں دل نہیں لگتا. کوشش کریں اول وقت کی نماز, اور وضو اچھا سا کریں,
ابھی کل پرسوں تو میں نے ایک چیز ٹرائی کی تھی کہ میں جیسے جانماز پہ کھڑی ہوں نا، بالکل نماز میں دل نہیں لگ رہا تھا، سبحان اللہ دھیان ادھر ادھر جا رہا تھا، تو میں نے ایک چیز ٹرائی کی. میں نے یوں کیا کہ جیسے کہ میری جانماز نا جہنم کے گڑھے کے اوپر پڑی ہوئی اور ذرا میرا دھیان ادھر ادھر گیا نہیں تو میں نیچے گئی. آپ سوچیں میں بہت دیر بڑی مشکل سے کھڑی رہی تھی الحمد للہ. ٹرائی ٹو امیجن کہ بھئی آپ، اور جیسے میں یعنی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ دنیا یہ جو جانماز ہے نا، دس از آؤٹ آف دس ڈائمینشن، یعنی یہ 4th ڈائمینشن ہے. میں جب جانماز پہ آ جاتی ہوں تو میں دنیا سے انویزیبل ہو جاتی ہوں. نوبڈی کین سی می، آئی کین سی نوبڈی. میں اللہ کی دنیا میں چلی گئی ہوں. بہت ساری چیزیں. ایک مائنڈ فلنس ایک ایسا طریقہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم کہ اگر آپ نماز میں فوکس کرنا چاہیں، آپ نماز کے باہر بھی مائنڈ فلنس کو پریکٹس کریں تو نماز آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ خشوع ضرور آنا شروع ہوگا، ضرور. اور مائنڈ فلنس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جو کام جس وقت کر رہے ہیں نا اسی میں فوکس کریں. عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ وی آر آل اوور دا پلیس. ہم ملٹی ٹاسکنگ بھی ہمارے لیے آسان ہوتی ہے اور مردوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ مردوں کے لیے الگ الگ باکسز ہوتے ہیں برین میں جو ایک وقت میں ایک ہی باکس کام کرتا ہے. ہمارے ہر چیز ملی ہوتی ہے. ہمارے لیے مائنڈ فلنس بڑی مشکل ہے. لیکن مائنڈ فلنس کا مطلب یہ کہ آپ جو کریں نا جس وقت، مثلا اس کی ایگزامپل ہے جب ہم دانت برش کر رہے ہوتے ہیں، وین وی آر برشنگ آور ٹیتھ، تو ہم دنیا کی ہر بات سوچ رہے ہوتے ہیں سوائے اپنے دانتوں کے بارے میں. آپ نے کبھی سوچا اپنے دانتوں کے بارے میں؟ نہیں سوچتے ہم لوگ ہیں. مائنڈ فلنس یہ ہے کہ وین یو آر برشنگ یور ٹیتھ جسٹ تھنک اباؤٹ یور ٹیتھ. میرے دانت صاف ہو رہے ہیں، میرے دانت چمک رہے ہیں، میرے دانتوں میں سے گند نکل رہا ہے، اینڈ آئی فیل سو گڈ. اور ٹوتھ پیسٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ فیل کریں. اگر آپ مسواک کر رہی ہیں تو مسواک کو فیل کریں. دس از کالڈ مائنڈ فلنس کہ ڈو وٹ یو ڈو اینڈ نتھنگ ایلس. تھنک اباؤٹ وٹ یو آر ڈوئنگ. اور ہر چیز میں انسان کو مائنڈ فلنس اختیار کرنی چاہیے. اور ہمارے دین کا بھی یہی راستہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ حدیث ہے صحیح حدیث، کہ جو کام کرو اسے ایکسلنس کی لیول پہ لے جاؤ، یعنی اسے مائنڈ فلنس کے ساتھ کرو. تو ایک بار آپ کو مائنڈ فلنس کی عادت ہو جائے گی انشاءاللہ، تو نماز میں جب آپ مائنڈ فلنس لائیں گے نا کہ بس نماز پڑھ رہے ہیں تو تھنک اباؤٹ نماز ہونی. میں کہاں کھڑی ہوں، میں کیسے کھڑی ہوں، میری کمر، میرا پوسچر کیسا ہے، اور میری زبان سے لفظ کیا نکل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور بس یہ بات، کوئی اور چیز نہیں سوچنی. اگر کہیں دھیان جاتا ہے برنگ اٹ بیک، پھر برنگ اٹ بیک. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز مشکل ہے مگر صرف ان پہ جو خشوع اختیار کرتے ہیں، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ خاشعین کی انہوں نے ترجمہ کیا ہے اتنا لمبا. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس میں نے تمہیں جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت ادا کی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. یاد کرو وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے غلامی سے نجات بخشی تھی. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. ہم سب کو اچھی طرح اسٹوریز کا پتہ، وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز. یاد کرو وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹنگ دیکھی تھی سبحان اللہ کہ وہ یعنی جو بنی اسرائیل ہیں وہ سمندر میں سے نکل کے جا رہے ہیں اور سمندر دو ٹکڑے ہوا ادھر ادھر کھڑا ہے، اور جو درمیان میں سے گزرنے کی بجائے وہ کھڑے سیلفیاں لے رہے ہیں. بھائی جلدی بھاگو، پیچھے فرعون آ رہا ہے، سبحان اللہ. تو وہ کھڑے سیلفیاں لے رہے تھے. تو تمہاری نظروں کے سامنے ہم نے فرعونیوں کو ڈبو دیا. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شب و روز کے قرارداد پر بلایا، یعنی 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، تو اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. شاید کہ اب تم شکر گزار بنو. یاد کرو کہ ہمیں معلوم ہے، یہ ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آئے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے طور پر ان کی شریعت لینے کے لیے، تو پیچھے سے انہوں نے، ان کا ایک جادوگر تھا سامری، اس نے ایک سونے کا بچڑا بنایا اور کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اس کو پوجو. اور بیوقوف بنی اسرائیل اتنے معجزوں کے بعد پھر اس کو پوجنے لگ گئے تھے. یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے میں نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. جانوں کو ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جنہوں نے یہ شرک نہیں کیا تھا وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے، ان کی شرک کی سزا ہوگی کہ وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں گے، یعنی اپنی آپس میں اپنے نفسوں کو قتل کریں گے. اور اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو دیکھ نہ لیں. خدا کو دیکھنے کا شوق ایک نیچرل ڈیزائر ہے. اپنے خالق کو دیکھنے کا شوق جو ہے نا، ایک حسرت، ایک محبت، وہ دل میں ہر انسان کے
ہونی چاہیے اپنے خالق، ہر انسان کی ہونی چاہیے، مسلمان بھی نہیں کہہ رہے. جیسے کہ کوئی انسان اگر یتیم خانے میں پیدا ہوتا ہے آرفن ایج میں، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ لیٹس سے کہ وہ افریقہ میں کسی جگہ پہ کسی جگہ رہتے ہیں، کسی جنگل میں رہتے ہیں، تو اس بچے کی بڑی ڈیزائر ہوگی، وہ پوری زندگی یہی کوشش کرتا رہے گا کہ میں بڑا ہو کے جا کے اپنے ماں باپ سے ملوں. ہوگی کہ نہیں؟ کوئی ایسا بچہ نہیں. بلکہ جو میری فرینڈ فاسٹرنگ کرتی ہے تو وہ یہ بتاتی ہے کہ الحمدللہ اس نے جو بچی اڈاپٹ کی ہوئی ہے اس کی ماں جو تھی شی از ایکچولی اے ہیروئن ایڈکٹ. 9 مہینے وہ ہیروئن لیتی رہی اور بچی جو پیدا ہوئی تھی شی از بورن ود سیجرز. 1.5 مہینہ بچی ہسپتال میں رہی، اس کو مسلسل ہیروئن کے ٹیکے وہ لگاتے رہتے اس کے اندر وہ اثر ختم کرنے کے لیے بچی کو. یہ اس کا حال تھا. تو میں نے اپنی فرینڈ سے ڈسکس کیا کہ یعنی اب یہ بڑی ہوگی نا تو شی شوڈ ناٹ نو کہ بھئی میری ماں ایسی تھی اور اس کو بڑی تکلیف ہوگی. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ سائیکالوجی نے پروف کیا ہے اور یہاں کا لا ہے کہ بچوں کو ضرور بتاتے ہیں آپ کے ماں باپ کون تھے، چاہے وہ سیریل کلر بھی ہوں. اس سے ان کو ایک کلوجر مل جاتا ہے، ورنہ ساری زندگی ایک تڑپ رہتی ہے کہ میرے ماں باپ کون تھے. اور آپ سوچیں ماں باپ سے کہیں بڑھ کے انسان کا خالق اور اس سے ملنے کی تڑپ نہ ہو، اس سے تڑپ نہ ہو. اللہ کو دیکھنے کی خواہش تھی حضرت موسیٰ میں بھی. آگے آئے گا نا، حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تھا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن انہوں نے جو خواہش کی تھی نا وہ اچھی نہیں تھی. اٹ واز اے نیگیٹو خواہش کہ ہم یقین ہی نہیں کریں گے جب تک اللہ. اب حضرت موسیٰ کی جو خواہش تھی وہ آؤٹ آف لو تھی. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ستم ہو یا کہ ہو وعدہ بے حجابی، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. میں بھی آئی وانٹ ٹو لسن کہ ہاں میں، مطلب اتنی ان کی خواہش تھی کہ میں بھی اللہ کو دیکھوں. یہ خواہش ایک پازیٹیو خواہش ہے. لیکن جو انہوں نے خواہش کی تھی نا کہ ہم مانیں گے ہی نہیں اللہ کو جب تک دیکھ نہیں لیں گے، مانیں گے ہی نہیں اللہ کو. اب یہ اتنا بڑا ان کا یعنی اتنی ان کا یعنی گھمنڈ ہے. آپ سوچیں اتنا انہوں نے برا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈیمانڈ کی تھی. تو کیا انہوں نے کہا کہ ہم جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں گے. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائیکے کہتے ہیں ایک بجلی کی کڑک جو ان کے اوپر آسمانی بجلی گری تھی، اس نے تم کو آ لیا. تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر بھی ہم نے تم کو جلا اٹھا. میں نے پھر بھی یعنی بجلی گری، سب کے سب مر گئے. اور کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا یا اللہ میں جب واپس جاؤں گا تو میری تو قوم مجھے چھوڑے گی نہیں، تو ان کو پلیز زندہ کر دے، میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر دیا. شاید کہ اس احسان کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. ہماری زندگیوں میں بھی آپ یقین کریں ہمارے گناہ پہ گناہ اگر اللہ پکڑنا چاہے تو پکڑ نہیں سکتا. کہتے نہیں پکڑ سکتا، میں جو مرضی کروں، اللہ نہیں پکڑ سکتا. پکڑ سکتا ہے، وہ کیوں نہیں پکڑتا؟ سوچے بار بار اللہ لکھ رہے ہیں میں نے پھر بھی معاف کیا، میں نے پھر بھی معاف کیا. شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. کبھی شکر کیا ہے ہم نے کہ اللہ نے کبھی، میں نے اتنے جھوٹ بولے، کبھی اللہ تعالیٰ نے میری زبان کالی نہیں کی. میں نے اتنی غیبتیں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی میرے منہ کے اندر وہ کچے گوشت کا ذائقہ، خون میرے اندر سے نہیں نکلا، الٹیوں میں سے. سب کچھ کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ. ہی از قادر، ہی کین ڈو اٹ. لیکن اس لیے نہیں کہ میں نے کبھی شکر کیا کہ اللہ نے مجھے کبھی میرے اتنے گناہ کہ میرے پاس بیٹھنے والوں کو اگر میرے گناہوں کی بدبو آتی ہوتی کبھی. ویسے تو ہم اتنے پرفیوم لگا کے دنیا میں پھرتے ہیں، آپ سوچیں اگر کبھی گناہوں کی بدبو آتی ہوتی. کبھی آپ کو ایسی فیلنگ ہو جائے، آپ کسی جگہ چلی جائیں اور آپ کو اچانک یہ خیال آئے آپ کے اندر سے اسمیل آ رہی ہے. اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی انسان کو؟ اس قدر تکلیف ہوتی ہے، یو فیل سو انکمفرٹیبل، آپ کا دل چاہتا ہے کہ کہیں بھاگ جاؤں. اور اگر گناہوں کی بدبو ہوتی، کبھی شکر کیا ہے ہم نے اللہ کا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے ہیں، اور پھر سامنے حکم آنے کے بعد ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھرتے. شاید کہ تم شکر گزار بنو. ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا. یہ بھی ان کو ایک نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی کہ ان کے سر کے اوپر ہر وقت ایک سایہ رہتا تھا جو ان کے لیے چھاؤں کر کے رکھتا تھا، کیونکہ کھلے میدان میں تھے. من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ. مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے ہی آپ پر ظلم کیا تھا.